کچھ ایسی ہے ناظرین حضرات، نہ ہی مجھے اور نہ ہی آغا حسن کو ہمیں تقریر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ صحیح بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ ہم نے جو بیڑا اٹھا رکھا ہے وہ ہم کر کے رہیں گے، ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں، مر تو جانا ہی ہے ایک دن سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور ہمیں کسی نے مار دیا تو ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں، لیکن ہم نے جو کہا وہ سچ تھا، ہے اور رہے گا، اور یہ تاریخ میں رہے گا۔ پاکستان اس وقت کہیں پہ نہیں کھڑا، انڈیا پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے، مگر پاکستان کے اندر بیٹھے بغیرت حکومت کرنے والے اور جرنلزم، اس جیسی بغیرت لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ پاکستان کا کوئی وقار تھا، برباد ہو چکا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ آج تک جو نچلے طبقے کے جو کبھی کمین لوگ ہیں ان لوگوں کو کیسے حکومت میں آنے دیا۔ لگتا ہے کہ پاکستان آرمی میں اور پاکستان کے ہر شعبے میں کمی کمینوں کی بہت زیادہ بھرمار ہو چکی ہے، جس میں جرنلزم بھی ایک شعبہ ہے جس میں کمی کمین بہت زیادہ ہے، جن کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ پاکستان کو کہاں سے کہاں لے جانا چاہیے۔ جب کمی کمین حکومت کریں گے تو وہ کمی کمین کی حد تک ہی سوچیں گے۔ اس بات پہ میں پاکستان کی جرنلزم کو بے غیرت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی الفاظ بنتا ہو تو وہ ان پر لاگو ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا کرمنل ادارہ پاکستان کا جرنلزم ہے۔ چند جرنلزم کے جو بڑے ہیں ان کو جتنی گالی دی جائے اتنا کم ہے، کیونکہ وہ اپنے مفاد کے سے آگے کچھ دیکھ پا نہیں رہے۔ ہمیشہ غداری کی 61 سالوں سے، اور اس وقت ان کی جنریشن ٹو جنریشن حرام کھانے کی عادی ہو چکی ہیں۔ اس لیے اگر میں یہ سمجھوں کہ ملک کو صاف کرنا ہے تو جرنلزم کے وہ چند بڑے جو کرتے داتے ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکا دینا ضروری ہے۔ جو کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم ضرور کریں گے اور یہ کر کے دکھائیں گے۔ اگر اوپر والے کی یہ مرضی رہی تو ہم کریں گے، یہ قسم سے سچ کہتا ہوں۔ رہی بات ملک کا دیوالیہ نکلنا، تو بات یہ ہے کہ حقیقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ جنرل مشرف، شوکت عزیز، چودھری، سومرو، نواز شریف، زرداری، الطاف حسین، مولانا فضل الرحمان اور کئی فوجیوں نے جو ملک کا پیسہ لوٹا اور باہر کے ممالک میں بھیجا ہے، یہ ان کو واپس کرنا ہوگا قوم کو۔ ایف آئی اے کو پوری طریقے سے کام کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ دیانتداری کرنی چاہیے، اور ان سب سے پیسہ واپس گھسیٹنا چاہیے، ملک کے اندر لانا چاہیے۔ 50 کے قریب جس میں فوجی، سیاستدان، بیوروکریٹس اور مذہبی سیاستدان شامل ہیں، کرپشن میں اور پاکستان کے تمام ادارے اور نجی ادارے آفیشیل دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ نادرا کا محکمہ، میں پوچھتا ہوں کہ وہ فل پروف ہونے کے باوجود اس نے اتنی بڑی غلطی کیسے کی کہ ایسے لوگوں کو واپس باہر جانے دیا اور ان کے پیسے کو بھی باہر جانے دیا۔ وہاں پہ جو اے سی اور ڈی سی اور کمشنرز ہیں جو جم خانوں میں جاتے ہیں، یہاں یشوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یہ یشوں کے اڈے وہاں پہ کیوں کھلے؟ دنیا کی حرام زدگی وہاں پہ ہوتی ہے، یہ کبھی موقع آئے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ رہی بات خنان کے کہنے کی، خنان جیسے تمام لوگ جنہوں نے نام دیے ہیں ان سب ناموں کو ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ تمام بیوروکریٹ، سیاستدان، بدعنوان، کرپٹس، کسی بھی شعبے سے بھی وہ لوگ جو قوم کے خزانے کو لوٹ چکے ہیں ان کا پیسہ واپس پاکستان میں آنا چاہیے، اور ان لوگوں کو سزائے موت دینی چاہیے، کیونکہ آئین کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے، جو ملک اور قوم کو لوٹتا ہے اسے پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے۔ اور پائیں کے لیڈران تمام غیر ملکیوں کو انتباہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو لوٹنے والے تمام بیوروکریٹ، سیاستدان، فوجی، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کو کل کو پناہ مت دے اور ان کی لوٹی ہوئی رقم واپس پاکستان کو دے، پاکستان گورنمنٹ کو واپس کرے، ورنہ ہم وارن کرتے ہیں بائن کی گورنمنٹ، بائن
وارن کرتی ہے تمام ملک ممالک کے گورنمنٹ کو کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں رہیں گے، اور پاکستان گورنمنٹ خاص کر آرمی اور ISI کو پوری طریقے سے ہر مجرم کو اپنے گرفت میں لینا ہوگا اور کڑی سے کڑی سزا دینی ہوگی۔ اگر فوجی اور ISI اور FIA نے نرمی کی تو پائم سمجھ لے گی کہ فوج اور ISI اور FIA میں بھی بد کردار اور بد عنوانوں کی کمی نہیں ہے۔ پائم کا کسی سے کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں جو پاکستان کو کسی بھی قسم کا نقصان دے گا۔ رہی بات FIA یا ISI، تو ان کو ان تمام حرام خور چور ڈاکوؤں لٹیروں جنہوں نے پیسہ باہر بھجوایا ہے، خنان اور اس کی کمپنی کے ذریعے ان کا نام پوری طریقے سے پتہ کر کے لوگوں کو بتا کے اس پیسے کو واپس لائیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اور ان لوگوں کو سخت سخت ریمانڈ میں دیا جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے حساب سے پاکستان کتنا پیچھے ہے۔ ہمیں یہ حکومتیں بتائیں کہ ان لوگوں نے آج تک پاکستان کے لیے کیا کیا۔ عمران خان سیاستدان، ہر وہ شخص وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں ان کی ہواری حرامزدگی کر کے پبلک کو بات پہنچاتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھتے نہیں کہ جو پائم کے لیڈران کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کوئی مائی کا لال جمع ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ ہم پاکستان کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے گٹس چاہیے، اس کے لیے اچھی سوچ چاہیے، اچھا دماغ چاہیے۔ پاکستان کی ایک ایک اینٹ ایک ایک ذرے کو بنانے کے لیے سوچ چاہیے، پاورز چاہیے، ہیلپ چاہیے، سلسلے چاہیے بنانے کے لیے۔ صرف ڈائلاگ سے بات نہیں ہوتی۔ نہ بجلی گھر ہیں، نہ ڈیمز ہیں، بس فضولیات کی بکواس ہر کھینچا تانی شروع ہوئی ہے۔ ٹیکنالوجی میں کیا ترقی کی ہے مجھے آپ لوگ یہ بتائیں۔ میں پوچھتا ہوں تمام جرنلزم سے اور تمام پاکستان کی گورنمنٹ سے اور سیاستدانوں سے کہ پاکستان میں ترقی کیا ہے؟ کیا میٹرو بنی؟ کیا کوئی راکٹ چھوڑا؟ کیا ہوائی، کیا کسی قسم کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی؟ کیا نام ہے اس کا، کوئی بھی محکمہ لے لیں، کسی بھی محکمے میں کیا ترقی کی ہے؟ ابھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو اور لیڈران کو اور وہاں کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ باقی رہی بات میرے اور آغا اعظم کی اور پائم کے آنے کی، اس کی فکر مت کریں آپ لوگ، کیونکہ جب ہم آئیں گے تو جس طرح سورج چمکتا ہے نا، اس طرح ہم آئیں گے۔ اور یہ مت سوچنا کہ ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ خدا نے، قدرت نے اس کو بنایا ہے اور اس کو آغا حسن سید اور ریمالٹا کو چلا رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہہ دیا ہے، بار بار کہا ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہمیں وہ ملک بنانا ہے، ہم نے اس ملک کو بنانا ہے، میں نے اس ملک کو بنانا ہے اور میں اس ملک کو بنا کے رہوں گا، لیکن سر کاٹ کے، ہزاروں کے حساب سے میں لوگوں کے سر کاٹوں گا۔ اور اگر یہ سوچتے ہیں کہ کیسے کٹے گی یہ بات، کیسے ہوگا، یہ ہوگا، اس بات کو بھول جائیں کہ فورن کنٹریز والے کیا بولیں گے، ہیومن رائٹس والے کیا بولیں گے۔ یہ بات کی باتیں جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کدھر رہتے ہیں، ہم نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کو ملک میں رہنا ہے، کس کو ملک سے باہر جانا ہے۔ اس لیے اچھی طرح سن لیں آپ لوگ کہ ہم مذاق نہیں کر رہے، ہم فضول بکواسیات نہیں کر رہے۔ ہماری بات کو مذاق میں مت لیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی کوتاہی ہوگی اگر آپ لوگ اس بات کو مذاق میں لیں گے۔ اوکے۔